سورہ نساء آیت نمبر 29۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں یا تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بڑے مہربان ہیں۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس طور پر کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور اس طور پر کہ وہ ظلم کرنے والا ہو، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ جہنم کے اندر داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان، مال اور ان کے اور حقوق کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر یتیموں کے مالوں کے متعلق، وراثت کے مال کے متعلق گفتگو کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جو انسان کے اوپر حرام ہیں ان کے متعلق گفتگو کی، تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ جس طرح ایک انسان کی جان ہو اس کے اندر انسان کیا کہتے ہیں غیر ناجائز تصرف نہیں کر سکتا، ہر جگہ جہاں چاہے وہ منہ مار لے ایسا نہیں کر سکتا، تو اسی طریقے سے کسی کے مال کے اندر بھی ناجائز تصرف اس کے لیے ممنوع ہے۔ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ، مت استعمال کرو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر قرآن مجید میں لا تأکلوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔
عمومی طور پر لا تأکلوا کا معنی اکل کا معنی کھانا ہوتا ہے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کسی قسم کا بھی تصرف کرنا، کسی قسم کا تصرف کرنا۔ مثلا کپڑے کسی کے ناجائز طریقے سے اٹھا کر پہن لیے، اب ظاہر کھایا تو نہیں ہے لیکن استعمال تو کر لیا۔ کسی اور کی ویسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، ذاتی کوئی اس کی اپنی استعمال کی چیز ہو اور ناجائز طریقے سے اس کو استعمال میں انسان لے آئے، ظاہر ہے اب اس کو کھایا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، استعمال تو کیا ہے، تصرف تو کیا ہے۔ تو شریعت کے اندر یہاں پر مراد اس کے اندر کیا کرنا، تصرف کرنا ہے، ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ جو کھانے کا صیغہ ہمارے عرف کی وجہ سے، چونکہ کھانے پینے کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، انسان کھائے پیے بغیر جو اس کی پیٹ کی ضروریات ہیں انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اس وجہ سے عموماً کھانے کا لفظ کیا کیا گیا، استعمال کیا گیا، ورنہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی ناجائز تصرف، ناجائز استعمال تم اس میں نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قرآن مجید میں فرمایا لا تأکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، حالانکہ عموماً سود جو ہے وہ لین دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کہ لین دین مالی معاملات کے اندر جو اس میں سودی ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کھانے سے تعبیر کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرف کی وجہ سے، ایک عرف عام کے اندر اس کو زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ اس میں ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس چھوٹے سے جملے نے بہت ساری چیزوں کو کیا کر دیا، واضح کر دیا ہے، کہ اب اس کی تشریح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا وہ سارے کا سارا اس آیت کا مصداق ہے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے، شراب بیچنے سے، اس سب چیزوں سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ خنزیر کھانے سے، خنزیر کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے مجسمے جو بنا کر بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے وہ ناجائز طریقے جو شریعت کی روح سے ہٹ کر ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہیں، آ جاتے ہیں، سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ اب اسی کے اندر رشوت آ گئی، اسی کے اندر سود آ گیا، اسی کے اندر کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال کر کے انسان مال بٹور رہا ہے، مال کا حصول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے اندر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم مثال کے طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا عموماً بازاروں میں کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی کیلا لگا ہوا ہے، سیب لگا ہوا ہے، یا جیسے اسٹرابری لگی ہے، بیر لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہماری عادت ہوتی ہے چلتے رہا جناب اللہ کوئی ایک چیز اٹھائی اور منہ میں ڈال لی کہ اور پوچھے ہاں بھائی یہ میٹھا بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا جناب اللہ ڈرائی فروٹ کی کوئی دکانیں ہوتی، مارکیٹ کے اندر چلتا ہے تو وہاں چلتے چلتے مونگ پھلیاں پڑی ہیں وہاں سے دو اٹھا کے منہ میں ڈال لی، ریوڑیاں پڑی ہیں ایک دو منہ میں اٹھا کے، کوئی دال چال پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ اب تو اگر تو دکاندار کی طرف سے کیا ٹھیک ہے جی آپ چیک کر سکیں آپ کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس چیز کو نہیں پسند کر رہا، نہیں کر رہا، وہاں پر ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں پر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ چیز اٹھا کر استعمال کرنا ممنوع ہے، تو وہ کیا ہے، یہ بھی اسی زمرہ کے اندر آ جاتا ہے، اسی زمرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا آپ اس کو تھوڑا سا سکوپ اور بڑھا دیجیے، مثال کے طور پر اب دیہات کے اندر چلے جائیں، اب وہاں پر ایک آدمی نے اپنے کیا لگائی ہوئی ہیں، کھیت لگایا ہوا ہے، سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، یا گھر کے استعمال کے لیے کچھ چیزیں اگائی ہوئی ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، کوئی اور اس نے اپنی سبزی اپنے گھر کے استعمال کی لگائی ہے یا بیچنے کی لگائی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر بندہ کہے کہ یار اتنا بڑا باغ تو ہے، اگر میں نے کوئی 4-5 شلجم بیچ میں سے نکال دی تو کون سا مسئلہ ہو گیا، یا کلو آدھا کلو بیچ میں گاجریں نکال لی تو اس کو کون سا فرق پڑنے لگا ہے، یا تربوز کا پورا باغ لگا ہوا ہے کوئی ایک آدھ تربوز میں نے نکال لیا تو کون سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیہات کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ جیسے گنے کا سیزن آتا ہے، گنا اب وہ جب اس کو
کٹائی کرتے ہیں، کٹائی کر کے بڑی ٹرالیوں پر اور بڑے بڑے ٹرکوں پر لوڈ کر کے اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جہاں جہاں سے وہ ٹرالی گزرتی وہاں سے پیچھے سے گنے کو کھینچا، نکالا، کھایا۔ یہ سارے کے سارے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے اندر آتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ شریعت اصل میں کہتی ہے کہ انسان حلال کھائے، حرام کی طرف نہ جائے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان، یہ جو انسان کی جو مشینری ہے نا، یہ مینوفیکچرنگ اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن مجید میں کیا فرمایا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان حلال کھائے گا، حلال ہی جب اندر جائے گا تو اس کے اثرات پھر حلال طریقے سے ہی باہر آئیں گے، کہ اس کا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف اور عبادت کی طرف اس کا کیا ہے، دل کرے گا۔ لیکن اگر حرام کھائے گا، حرام اگر امپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا، حرام جناب اندر اس کا انپٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ پھر ویسے کہ ویسے کیا حرام کاری کی صورت میں ہی نکلے گا، اس کا آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ حرام کاری کی صورت میں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جا بجائے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جا بجائے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، اس کے اندر ایک لقمہ اگر حرام کا چلا گیا تو کئی دن کی نمازیں جناب اللہ انسان کی عبادتیں رائگاں چلی جائیں گی، عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو حرام سے پلا ہوا جو جسم ہے انسان کا، یہ جو گوشت ہے، یہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر کیا ہے، جلے، جہنم کی آگ کے اندر جلے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا حلال اور حرام کو بڑے واضح کر کے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ حلال کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور ان کے درمیان میں کیا ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اگر اس کے قریب جائے گا تو قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک انسان اگر حرام کی باؤنڈری لائن کے اوپر رہے گا نا تو قریب ہے کہ وہ اس کے جناب اعلیٰ باؤنڈری لائن کے وہ حرام کے اندر چلا جائے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرمایا کہ کسی آدمی کا جانور کسی کی جو زمین ہے اس کے پاس چل رہا ہو تو قریب ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت کے اندر کیا ہے، چلا جائے گا۔ اسی طرح انسان حرام کے جب قریب رہے گا تو حرام کے اندر گھسنا اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ۔ اور یہیں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرمایا کہ یہاں پر تو یہ کہا نا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اسی طریقے سے اپنا مال بھی ناجائز طریقے سے تصرف کرنا، ناجائز جگہوں پر استعمال کرنا، یہ بھی فرمایا کہ حرام ہے۔ یہ بھی اسی آیت کی روح سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اس کا وسیع و عریض کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وہ جناب اعلیٰ اگر اس کے اوپر فراوانی ہے تو اب جناب اعلیٰ اس کو حرام چیزوں کے اندر لگاتا پھرے، ناچ گانا اس کے اندر لگاتا رہے، یا جناب اعلیٰ وہ کوئی اور شراب خانوں کے اندر یا کوئی اور اس قسم کے کلب ہو اور ان کے اندر جا کر وہ حرام قسم کی عیاشی کرتا پھرے۔ فرمایا کہ اس مال کو حرام چیزوں پر لگانا بھی کیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے نا کہ اپنے قدم اپنی جگہ سے وہ قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ وہ چند چیزوں کے جواب نہ دے دے، تو اس وقت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے گا ان سوالات، ان کویشچن میں مین کویشچن یہ ہوں گے کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا کمایا اور کیا خرچ کیا، یہ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے، پھر جو تم نے خرچ کرنا تھا وہ کسی حلال جگہ پر لگایا ہے یا حرام جگہ پر کیا ہے لگایا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر استعمال کیا کہتے ہیں دوسرے کے لین دین کے اندر کیا ہے
اس چیز کو خیال رکھنا ہے۔ وہاں پر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مال آیا ہے یہ ہم حلال جگہوں پہ لگا رہے ہیں یا حرام جگہوں پر کیا ہے لگا رہے ہیں۔ حلال جگہوں پہ لگا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ مساجد، مدارس، علماء، طلباء، صلحاء، اعزاء و اقارب اور اس قسم کے مختلف نیکی کے جتنے کام، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور لیکن اگر وہ جناب اعلیٰ حرام کاموں کے اندر لگا، یہی اس کے لیے کیا ہے مال وبال جان کیا ہے بنتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، مزید اس کی تفسیر انشاءاللہ عزیز کل کے درس کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔